السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عملہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، انسان کا نیک عمل کا سلسلہ اس سے کٹ جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے۔ یعنی فوت ہونے کے بعد انسان نماز تو نہیں پڑھتا، نہ ہی پڑھ سکتا ہے، اور نہ ہی اس پر فرض ہوتی ہے مرنے کے بعد، اور نہ ہی وہ قرآن شریف کی تلاوت کر سکتا ہے، نہ ہی وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما دیا انقطع اعمالہ، اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے، پھر مرنے کے بعد یا تو جزا ملے گی یا تو سزا ملے گی۔ انسان کے عمل کی بنیاد پر اس کو جزا و سزا اللہ ذوالجلال کی طرف سے دی جائے گی۔ اگر تو انسان جو زندگی جیسی عظیم نعمت اللہ ذوالجلال نے دی ہے، اس نعمت کا استعمال صحیح طریقے سے کرتا ہے، اسلام کی جو حدود ہیں ان کا خیال کرتا ہے، خلاف ورزی نہیں کرتا، تو یہی نعمت اوپر اللہ ذوالجلال کے ہاں بھی ہمارے لیے باعث فخر کا باعث ہوگی۔ اور اگر اس نعمت کو ہم نے گوا دیا، اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار دی، یہی نعمت ہمارے لیے کل حسرت کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں، تین عمل ایسے ہیں، اگر انسان اپنی زندگی میں وہ عمل کر جائے، مرنے کے بعد بھی اس کو ان کاموں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ دیکھا جائے زندگی چھوٹی سی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، آج کل 100 تک کوئی مشکل سے ہی پہنچتا ہے۔ زندگی چھوٹی ہے، آگے کا سفر بہت لمبا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، حدیثوں میں سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے، یعنی سب سے زیادہ روایات ان سے مروی ہیں۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، رونا شروع ہو گئے۔ پاس بیٹھے لوگ انہوں نے کہا اے ابو ہریرہ، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ موت کی وجہ سے رو رہے ہیں، مرنے کے ڈر کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ بڑے بڑے بہادر اس دنیا میں نہیں رہے، خود اللہ کے رسول تک اس دنیا میں نہیں رہے، تو آپ کو اب رونا کس بات کا آ رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے لوگوں، میں موت کے ڈر کی وجہ سے نہیں رو رہا۔ موت تو ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر بہادر انسان نے گزرنا ہے اور ہر بزدل انسان نے گزرنا ہے۔ موت سے تو کسی کو انکار نہیں، کوئی بھی نہیں انکار کرتا۔ کوئی انکار کرے گا بھی تو وہ کیا مرے گا نہیں، اس نے تو مرنا ہی مرنا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے رو رہا ہوں، جو سفر اب میرا شروع ہونے والا ہے وہ سفر بہت لمبا ہے، اور اس سفر کا سامان میرے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے عظیم صحابی حضرت ابو ہریرہ، جنہوں نے حدیثیں ہم تک پہنچانے میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا، سب سے بڑا اور اہم کردار ادا کیا۔ ان کے یہ الفاظ تھے کہ میرے پاس سامان نہیں ہے، میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے۔ بہت بڑی بات انہوں نے کہہ دی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں، اگر انسان اپنی زندگی میں وہ کر جاتا ہے، اللہ مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب دیں گے۔ یعنی میں بات کر رہا تھا یہ زندگی چھوٹی سی ہے، آگے کا سفر لمبا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ نے خود بھی ارشاد فرما دیا، لمبے سفر کے لیے اگر ہمیں نیکیاں ملتی رہیں تو یہ سودا گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صدقۃ جاریۃ، یا انسان اپنی زندگی میں صدقہ خیرات کر جاتا ہے، کوئی ایسا کام کر جاتا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ مثالیں تو بڑی ہیں، لیکن ایک آسان
الفاظ کے ساتھ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. انسان کوئی مسجد میں حصہ ڈال جاتا ہے، کوئی مسجد تعمیر کروا دیتا ہے، وہاں پر لوگ مستفیض ہوتے ہیں، دن میں 5 بار اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے، نماز قائم ہوتی ہے، وہاں پر وضو ہوتا ہے، لوگ اسلام کی جو عظیم چوٹی ہے یعنی نماز، انسان وہ نماز ادا کرتے ہیں، وہاں پر جا کے مستفیض ہوتے. یا کسی مدرسے میں حصہ ڈال جاتا ہے، مدرسہ بنوا جاتا ہے، تعمیر کر جاتا ہے. اچھا، دل میں نیت انسان یہ رکھے اگر ان چیزوں کے علاوہ آپ کوئی بھی کام کریں، صدقہ خیرات پانی کے ذریعے کریں، یعنی پانی کا کسی کے لیے انتظام کروا دیں، کچھ بھی کر دیں، وہ ایک دیر تک رہے گا. اگر آپ کوئی درخت وغیرہ لگواتے ہیں اس نیت سے کہ لوگ اس کے سائے میں بیٹھیں گے، اس کا پھل کھائیں گے، یہ بھی صدقہ جاریہ میں آ جاتا ہے. لیکن دیکھیں کچھ سالوں کے بعد وہ درخت اپنی جگہ سے اکھڑ سکتا ہے یا لوگ اس کو کاٹ سکتے ہیں. لیکن جب آپ دینی عمارت بنائیں گے تو اس میں آپ کا فائدہ ہی فائدہ، چاہے ایک اینٹ کیوں نہ لگا دیں، دل میں نیت یہ کر لیں کہ یہ قیامت تک کے لیے آباد رہے اور مجھے قیامت تک کے لیے اس کا اجر و ثواب ملتا رہے. کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ کی جیسی نیت ہوگی اللہ آپ کی نیت کے مطابق آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. آپ اپنی زندگی میں کوئی مسجد تعمیر کروا دیتے ہیں یا زیر تعمیر مسجد میں حصہ لے لیتے ہیں یا زیر تعمیر مدرسے میں حصہ لے لیتے ہیں، تو آپ نیت یہ کریں میں نے قیامت تک کے لیے اپنا حصہ ڈالا ہے، اللہ تو مجھے قیامت تک کے لیے اس کا اجر و ثواب دینا. یقیناً اس دن سے، اس وقت سے، اس گھڑی سے آپ کا اجر و ثواب شروع ہوگا. قیامت تک کے آخری منٹ تک کے لیے انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ اجر و ثواب کا میٹر جاری رہے گا. دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا او علم ينتفع به، یا اللہ ذوالجلال نے اپنے کسی بندے کو ایسا علم دیا ہے کہ جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، لوگ اس کو سیکھ کے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. میری نظر میں سب سے زیادہ اہم اہمیت فضیلت والا عمل جو ہے علم جو ہے یہ قرآن و حدیث کا ہے. 1 ارب پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. ہم اگر چاہے نورانی قاعدہ ہے اس کی پہلی تختی ہی کیوں نہیں، جس کو حروف تہجی کہا جاتا ہے، الف با تا سا، چاہے ہمیں یہی کیوں نہیں آتی، ہم اپنے بچوں کو یا کسی اور کو سکھا دیں، وہ اس کو احسن طریقے کے ساتھ پڑھنے لگ جائے، 1 حرف کے بدلے 10 نیکیاں یقیناً ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے. اب میں کسی کو قرآن پاک کا علم سکھاتا ہوں، وہ آگے کسی کو سکھاتا ہے، وہ آگے کسی کو سکھاتا ہے، اسی طرح لڑی چلتی رہتی ہے اور انسان کو زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا. اب جیسے میں نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی ہے اپنے استاد مکرم سے، ان کو میرا بھی اجر و ثواب ملتا ہے اور اپنا بھی ملتا ہے، آگے ان کے استادوں کو ان کا ثواب ملتا ہے، آگے ان کے استادوں کو ملتا ہے، ایسے لڑی چلتی چلتی اللہ کے رسول علیہ السلام تک پہنچتی ہے. بات ہے نیت کی. اگر نیت صاف ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، تو پھر اجر و ثواب کا انسان مستحق ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صدقہ جاریہ کر جائے تو اس کو مرنے کے بعد بھی اپنے کیے ہوئے صدقہ جاریہ کا ثواب برابر ملتا رہے گا. اب نیت سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، امام ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ کہتے ہیں کہ میں بہت ضرورت مند تھا، میں بہت غریب تھا، میری بہت سی ضروریات تھیں، لیکن دل میں نیت صاف تھی، دل میرا صاف تھا. میں نے کبھی بھی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لحاظ سے میں نے کبھی بھی کوئی الٹا کام نہیں کیا، کبھی دوسری طرف نہیں گیا، ہمیشہ اللہ پہ توکل کی. اپنا مضبوط ہتھیار جو ہے یعنی دعا، اس کو میں نے آزمایا. اللہ سے دعا کثرت کے ساتھ کی کہ اللہ میری ضروریات کو تو ہی پورا کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں. اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، وہی دیتا ہے اور وہی دے گا، وہی دے سکتا ہے. جو خود محتاج ہوں وہ کسی کو کیا دیں گے، کتنی دیر تک دیں گے اور کتنا دیں گے، وہ تو خود محتاج ہیں. وہ کہتے ہیں امام ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کہ میں اللہ تعالیٰ سے برابر دعائیں کرتا رہتا تھا. اس واقعے میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے، چاہے حالات کتنے ہی تنگ یا کھلے کیوں نہ ہوں، اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھامے رکھنا چاہیے، اللہ پر توکل مضبوط رکھنی چاہیے. کہتے ہیں ایسے ہوا کہ ایک دفعہ میں
اللہ ذوالجلال نے مجھے عمرے کی توفیق عطا فرمائی، میں عمرے کی غرض سے مکہ شہر میں گیا۔ میں مکہ میں داخل ہوا، حرم شریف میں داخل ہوا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ میں نے اپنے پاؤں کے قریب ایک بہت قیمتی ہار گرا ہوا دیکھا۔ آج کل تو ملاوٹ شدہ چیزیں ہوتی ہیں، پرانے وقت کی بات ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے وہ ہار سونے کا تھا، خالص چاندی کا تھا یا خالص ہیروں کا تھا۔ البتہ امام ابن عقیل کہتے ہیں وہ ہار بہت قیمتی تھا۔ کہتے ہیں میں نے وہ ہار اٹھایا اور میں وہاں پر کھڑا رہا، انتظار کرنے لگا۔ اتنی بھیڑ میں شاید مجھے کوئی دیکھتا ہو یا کسی نے میرے ہاتھ میں یہ ہار دیکھ لیا ہو اور وہ میرے پاس آ جائے، اپنا ہار لے جائے۔ حالانکہ وہاں پر گری ہوئی چیز اٹھانا منع ہے، حرمت ہے اس شہر کی، لیکن وہ کہتے ہیں میرے دل میں چوری کی نیت نہیں تھی۔ لیکن بات وہی ہے، ایک دفعہ کہتے ہیں میرے نفس نے مجھے ملامت کیا، اے ابن عقیل تو سب سے زیادہ ضرورت مند ہے، تو اللہ سے دعائیں بھی کرتا ہے، ہو سکتا ہے یہ ہار اللہ ذوالجلال نے تجھے ہی دیا ہو، اسی لیے تو تیری اس کے اوپر نظر پڑی، وگرنہ اتنے یہاں پر لوگ چل رہے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، کوئی اور اٹھا لیتا، تیری ہی نظر پڑنی تھی۔ امام ابن عقیل کہتے ہیں کہ میں نے ابھی سوچ بچار میں فیصلہ نہیں کیا کہ میں کیا کروں، اس کو ہار کو رکھوں یا اعلان کروں۔ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں اگر اعلان بھی کرتا ہوں تو اس وقت تو اسپیکر وغیرہ نہیں تھے، کون کون میری آواز سنے گا، میں کس کس کو جا کے پوچھوں گا۔ کہتے ہیں ابھی میں وہاں پر کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک نبینہ بزرگ طواف کرتا کرتا صدائے لگا رہا تھا، اے لوگو میرا ہار یہاں پر گم گیا ہے، میرا ہار یہاں پر گم گیا ہے، اگر کسی کو وہ ہار ملا ہے یا کسی کے پاس ہے وہ مجھے لوٹا دے۔ ابن عقیل کہتے ہیں جب میں نے اس بزرگ کی طرف دیکھا وہ نبینہ تھا، میرے نفس نے مجھے اور ملامت کیا، اے ابن عقیل اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے انسان کو، آزماتا ہے، نیت دیکھتا ہے، نیت صاف ہو انسان کبھی بھی ٹھوکر نہیں کھاتا اللہ کے فضل سے۔ ابن عقیل کہتے ہیں مجھے میرے نفس نے دوبارہ ملامت کیا، اے ابن عقیل اب تو یہ ہار تو رکھ لے، وہ تو شخص نبینہ ہے، اگر تو رکھ بھی لے گا وہ تجھے دیکھ تو نہیں سکے گا نا کہ اس نے میرا ہار اپنی جیب میں ڈال لیا۔ کہتے ہیں پھر میرے نفس نے مجھے تماچا مارا، یعنی مجھے یاد دلایا، اے ابن عقیل تو ہے کون، تو کھڑا کہاں پر ہے اور تو کرنے کیا لگا ہے، تو مسلمان ہے، تو مکہ شہر میں کھڑا ہے، حرم میں کھڑا ہے جس کی حرمت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ ہار ان بزرگوں کو واپس کر دیا اور میں وہاں پر عمرہ ادا کر کے جتنے دن قیام کرنا تھا ٹھہرا مکہ شہر میں، بعد میں اپنے گھر آ گیا۔ جب انسان کی اللہ پر توکل ہو، اللہ ذوالجلال معجزے دکھاتا ہے، اللہ ذوالجلال راستے بناتا ہے، کب کیسے کیوں یہ انسان ہی سوچتا ہے، اللہ ذوالجلال انسان کو عطا کر دیتا ہے، انسان کو بعد میں سمجھ آتی ہے کہ میں کچھ سوچ رہا تھا یہ کیا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر آ گیا، کچھ دن میں اپنے گھر میں رہا، مجھے ضرورت سے کہیں جانا پڑا، میں سفر پر نکلا، راستے میں نماز کا ٹائم ہوا، مجھے ایک بستی میں نماز کا یعنی کہ نماز کا وقت تھا، مجھے ایک بستی میں مسجد نظر آئی، میں نماز ادا کرنے کی غرض سے اس مسجد میں داخل ہوا، وضو کیا، سنتیں ادا کی اور میں بیٹھ گیا۔ لوگ آئے، لوگوں نے مجھے نماز پڑھانے کے لیے کہا، میں نے کہا آپ کا جو موجودہ امام ہے وہ کہاں پر ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ ہمارے امام صاحب کچھ مہینوں پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ہمیں کوئی نیا امام نہیں ملا، ہم خود ہی جو ہمارے اندر کوئی معتبر بندہ ہوتا ہے وہ نماز پڑھا دیتا ہے، آج ہماری نظر میں آپ معتبر ہیں، آپ ہمیں نماز پڑھا دیں۔ امام ابن عقیل کہتے ہیں میں نے ان لوگوں کو نماز پڑھا دی۔ ان لوگوں کو نماز پڑھانا میرا بہت زیادہ پسند آیا۔ اب ابن عقیل کے وہم و گمان بھی نہیں بھی اللہ ذوالجلال نے میری دعاؤں کو قبول کر لیا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے نوکری مانگتا تھا، اللہ نے مجھے وہاں پر لا کے کھڑا کر دیا۔ ابن عقیل کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو نماز پڑھائی، لوگوں کو نماز پڑھانا بہت زیادہ اچھا لگا، پسند آیا۔ لوگوں نے نماز کے بعد مجھے کہا کہ یہاں کے امام فوت ہو گئے ہیں، ہمیں اور کوئی امام نہیں مل رہا، آپ ہمیں یہاں پر نماز پڑھا دیا کریں، آپ ہمارے ہاں یہاں پر امام مقرر ہو جائیں۔ ابن عقیل کہتے ہیں میں نے ان کا یہ فیصلہ ہنسی خوشی قبول کر لیا، کیونکہ مجھے ضرورت تھی۔ اب اللہ ذوالجلال نے مجھے اپنا گھر عطا کر دیا جہاں پر میں
دنیا داری سے بچا رہ سکتا تھا۔ میں نماز پڑھتا تھا، پڑھاتا تھا، قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتا تھا، اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، نیت صاف تھی، اللہ نے نوکری دے دی۔ اب یہ نوجوان ہیں، شادی کی، نکاح کی بھی ان کو ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کچھ دن گزرے، لوگ میرے پاس آ کے کہنے لگے جو ہمارے موجودہ امام تھے، آپ کو بتایا تھا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کی ایک بیٹی ہے، یتیم ہے، وہ جاتے جاتے امام صاحب ہمیں وصیت کر کے گئے تھے کہ میری اس بیٹی کا نکاح کسی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ کرنا۔ ہماری نظر میں فی الوقت آپ ہمارے امام ہیں، آپ سے بہتر بندہ کوئی نہیں، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو ہم اس لڑکی کا، اس امام صاحب کی بیٹی کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیتے ہیں۔ امام ابن عقیل کہتے ہیں میں نے انکار نہیں کیا، میں نے ان کا یہ بھی فیصلہ قبول کر لیا، میرا اس لڑکی کے ساتھ نکاح ہو گیا، اللہ ذوالجلال نے بیوی بھی عطا کر دی، نوکری بھی دے دی، بیوی بھی عطا کر دی۔ کہتے ہیں کچھ مہینے گزرے ہیں، میں کیا دیکھتا ہوں، میری بیگم یعنی وہ امام صاحب کی بیٹی میرے سامنے وہی قیمتی ہار پہنے ہوئے آئی۔ کہتے ہیں وہ ہار دیکھ کے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، میری زبان نے میرا ساتھ دینا چھوڑ دیا، یعنی میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں اس لڑکی سے، اپنی بیوی سے کیا پوچھوں۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ ہار تمہیں کہاں سے ملا ہے، کس نے دیا؟ وہ کہتی یہ ہار مجھے میرے بابا نے دیا تھا، یعنی میرے ابو جان نے دیا تھا، اور ہار دیتے وقت انہوں نے مجھے دعا دی تھی اے میری بیٹی، اللہ ذوالجلال تجھے نیک اور عبادت گزار شوہر عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال نے مجھے آپ جیسا نیک اور دیندار شوہر عطا کر دیا۔ امام ابن عقیل کہتے ہیں میں رو پڑا کہ اللہ ذوالجلال دیکھے کیسے کیسے راستے بناتا ہے۔ وہ ہار جو گرا ہوا چھوڑا تھا، وہی ہار امام ابن عقیل کہتے ہیں اللہ نے مجھے دوبارہ لوٹا دیا، نوکری بھی دے دی امامت والی، عزت والی، بیوی بھی دے دی نیک، اور مجھے وہ ہار بھی لوٹا دیا۔ میں بات نیت کی کر رہا تھا، آپ صدقہ اس نیت سے کریں کہ میں قیامت تک کے لیے اس کا اجر و ثواب اللہ سے چاہتا ہوں، تو اللہ ذوالجلال آپ کو قیامت تک کے لیے یقیناً اس کا اجر و ثواب دیں گے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا یا ایسا علم کہ جو تم لوگوں کو سکھا جو، تمہارے مرنے کے بعد وہ علم پھیلتا پھیلتا دور دور لوگوں تک چلا جائے، تمہیں اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اگر آپ کو قرآن و حدیث کا یا کوئی بھی علم آتا ہے، آپ آگے پھیلائیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا او ولد صالح، یا نیک اولاد انسان چھوڑ جائے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر جائے، دینی تربیت کر جائے، یدعو لہ، اس کی اولاد اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ یہ تین چیزیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتائیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کو ثواب دیتی ہیں، پہنچاتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کا جنت میں ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرا درجہ کیوں بلند کر دیا گیا؟ اس کو بتایا جاتا ہے کہ تیری اولاد کی تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے، یعنی اس وقت تیری اولاد تیرے لیے استغفار کر رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ اولاد کا اپنے فوت شدہ والدین کے لیے دعائے خیر کرنا، مغفرت کرنا، استغفار کرنا والدین کے لیے جنت میں درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ تین طریقے بتائے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات خالص نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح اگر ہمارے پاس کوئی ایسا علم ہے جس سے لوگ مستفیض ہو سکتے ہیں، اس کو پھیلانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح اللہ ذوالجلال جتنے بے اولاد ہیں سب کو نیک نورینہ صالح اولاد جیسی نعمت اللہ عطا فرمائے، اور جو اولاد والے ہیں اللہ ان کے والدین کو میرے سمیت اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کل کو ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ہمارے درجات بھی ہماری اولاد کی دعائیں کرنے کی وجہ سے مزید بلند ہوں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔